وہ کہتے ہیں منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ 28 مئی 2024 یوم تکبیر۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، سہیل وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو کیا ڈاکٹر قدیر کا، تو ان سے پوچھا کہ زندگی کا کوئی پچھتاوا۔ میں اس میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اس شخص کے کرب کا، اس کی تکلیف کا اندازہ لگا لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کے لیے یہی ایک پچھتاوا ہے کہ میں نے کیوں کام کیا۔ تو میں نے اس سلسلے میں یہ سیریز شروع کی کہ صرف ڈاکٹر قدیر خان ہی نہیں تھے جن کے ساتھ کچھ ہوا، ہم نے ہر دور کے اپنے سائنسدان، فلسفی، ریاضی دان، طب سے منسلک لوگ جنہوں نے کام کیا، ان سب کے ساتھ ہم نے یہی اسی طرح کا کچھ ملتے جلتے سلوک کیا۔ آئیے آج کی شخصیت حکیم محمد سعید، پاکستان میں خدمت کا ایک ورثہ ہمارا۔ 9 جنوری 1920 کو برطانوی ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ حکیم سعید صاحب 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی طب، تعلیم، انسان دوستی کے ذریعے معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حکیم سعید کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس میں طب یونانی کی شاندار روایات تھیں۔ یوں کہیے کہ ہی ارنڈ ہز ڈگری ان ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری فرام یونانی طبی کالج دہلی۔ یہ ایک کالج ہے، طبیہ کالج دہلی، وہاں سے انہوں نے اپنی ایسٹرن میڈیسن کی ڈگری حاصل کی۔ طبی میدان اور روایتی ادویات میں ان کے خاندان کی شمولیت نے ان کے کیریئر کے راستے کو گہرا متاثر کیا۔ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد حکیم سعید نے 1948 میں ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی، جو ہمدرد فاؤنڈیشن کی ایک شاخ ہے، جسے اصل میں ان کے والد نے قائم کیا تھا۔ ان کی قیادت میں ہمدرد پاکستان طب یونانی کی تحقیق اور ترقی کے لیے وقف ایک اہم ادارہ بن گیا۔ انہوں نے ملک بھر میں کئی کلینکس، ہسپتال اور صحت کے مراکز قائم کیے جو لاکھوں افراد کی سستی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرتے تھے۔ حکیم سعید روایتی ادویات کو جدید طبی طریقوں کے ساتھ ضم کرنے کے پرزور حامی تھے۔ انہوں نے صحت، طب، سائنس پر متعدد کتابیں اور تحقیقی مقالے لکھے جنہوں نے طب یونانی کی تعلیم اور عملی تفہیم میں اہم کردار ادا کیا۔ طبی مصروفیات کے علاوہ حکیم سعید صاحب کو تعلیم کا بھی شوق تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ قومی ترقی کے لیے تعلیم میں ترقی بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی میں مدینہ الحکمت جسے ہم علم کا شہر کہہ سکتے ہیں کی بنیاد رکھی، جس میں ہمدرد یونیورسٹی ہے، جس میں میڈیکل انجینئرنگ، لاء اور بزنس فیکلٹیز ہیں۔ یونیورسٹی کا مقصد معیاری تعلیم فراہم کرنا اور مختلف شعبوں میں تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ حکیم سعید 200 سے زیادہ کتابیں اور مضامین لکھے جن میں طب اور صحت سے لے کر فلسفہ، مذہب اور تعلیم تک کے موضوعات شامل تھے۔ ان کی تحریریں فکری اور سماجی ترقی کے لیے ان کی گہری وابستگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ حکیم سعید کی خدمات طب اور تعلیم سے بڑھ کر تھیں۔ وہ سماجی کاموں کے پرجوش حامی تھے اور پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کرتے تھے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کے ذریعے انہوں نے یتیم خانوں، اسکولوں اور صحت کی دیکھ بھال کے مراکز کی مدد کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکیم سعید صاحب کو 1993 میں سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے صوبے میں تعلیم اور صحت کی خدمات کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ ان کے دور حکومت میں ان کی سادگی، لگن اور حکمرانی کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر نمایاں تھا۔ حکیم محمد سعید صاحب کی زندگی 17 اکتوبر 1998 کو اس وقت افسوسناک طور پر ختم ہو گئی تھی جب انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔
ان کی وفات پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھی، لیکن ان کی وراثت آج بھی متاثر کن ہے۔ انہوں نے جن اداروں کو قائم کیا اور جن زندگیوں کو چھوا، وہ ان کے ویژن اور عظمت کا ثبوت ہیں۔ ان کی خدمات کی یاد میں متعدد ایوارڈز، وظائف اور اداروں کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ان کی زندگی کا کام پاکستان میں صحت، تعلیم اور سماجی خدمات کے شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے مشعل راہ ہے۔ حکیم محمد سعید صاحب کی زندگی انسانی فلاح بہبود، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ ان کی خدمات نے پاکستان پر ایک انمنٹ نشان چھوڑا ہے اور ان ملکی تاریخ میں ایک قابل احترام شخصیت کا درجہ ملا۔ ایک صحت مند اور زیادہ تعلیم یافتہ معاشرے کا ان کا ویژن آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ اتنی اعلیٰ پائے کی شخصیت جس نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پھر اس قوم کے لیے کیا کچھ کیا، ایک آنیسٹ آدمی، ڈیڈیکیشن، لیکن ہم نے کیا کیا، اب وہ سنیے۔ حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا۔ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب حکیم سعید صاحب آرام باغ کے علاقے میں ہمدرد سینٹر میں اپنے کلینک سے نکل رہے تھے۔ حملہ آوروں نے جب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی تو ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور اور ایک گارڈ بھی تھا۔ حکیم سعید صاحب اور اس کا ڈرائیور موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ ان کا گارڈ شدید زخمی ہو گیا۔ حکیم سعید صاحب کے قتل نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا اور ان کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ ان کے قاتلوں کے محرکات کے بارے میں مختلف نظریات اور قیاس آرائیاں پیدا ہوئیں، جن میں سیاسی وجوہات بھی شامل تھیں، کیونکہ سندھ کے سابق گورنر کی حیثیت سے ان کی ہائی پروفائل حیثیت اور تعلیمی اور صحت کی دیکھ بھال میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ یعنی اگر وہ گورنر رہے بھی تھے تو گورنری میں اس دور میں، جس دور میں وہ گورنر رہے، کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کی سزا انہیں یہ دی جاتی۔ ان کی خدمات تو بہت زیادہ نمایاں تھی۔ اس سے زیادہ جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے قتل کے بعد حکومت نے وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کیا، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور 2001 میں کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے قتل میں ملوث ہونے کے الزام میں 9 افراد کو سزائے موت سنائی۔ تاہم بعد میں شواہد کی کمی اور تحقیقات میں طریقہ کار کی خامیوں کی وجہ سے ان سزاؤں کو منسوخ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس معاملے پر مزید تنازع اور بحث چھڑ گئی، اور یہی ہوتا ہے ہمارے اس محبوب پاکستان میں۔ یعنی ہم اس جیسے عظیم شخص کو پہلے تو ہم نے قتل کر دیا، جو کچھ ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں، کمیشن، انکوائریاں، تاریخیں، اور بالآخر رزلٹ زیرو۔ حکیم سعید صاحب کی ناگہانی موت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھی، لیکن ان کی وراثت ان کے قائم کردہ اداروں اور طب، تعلیم، انسان دوستی میں اپنے کام کے ذریعے ان گنت زندگیوں میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے تو 100 دفعہ سوچے گا کہ میں کروں یا نہ کروں، یا پھر میں گمنامی کی زندگی گزاروں، یا میں ایک ایسی زندگی گزاروں جو صرف میری ذات کے لیے ہو۔ کیونکہ جب بھی آپ کچھ کرنا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے یا اس قوم کے لیے، تو یا مار دیے جائیں گے یا بہت کچھ اور ہوتا ہے جو آپ سب کو پتہ ہے۔ آج اگر ہم سوچیں کہ اس ملک کی حالت، تو بقول منیر نیازی کے، وہ کہتے ہیں منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ جب ہمارے اندر سے اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو منہ مانگی قیمت پر بک جائیں اور اس طرح کی قابل قدر شخصیات کا قتل کریں جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں
تو پھر یہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ غداروں سے بھری پڑی ہے اور آج بھی وافر موجود ہیں۔ یہ پہلے بھی بکتے تھے اور آج بھی بک رہے ہیں اور شاید بکتے رہیں گے، اور شاید یہی ہے ہماری قسمت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے اور اس ملک کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔